پیارے دوستو، مکہ کے مشرکین نے دو یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے یہ 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ سچ میں ہی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جوابات نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پا کر اس کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بھی بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ پیارے دوستو، قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ چرچا کیا ہوا 3 سوالات لے کر واپس مکہ آ گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سارا کا سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سے بتایا۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سن کر فرمایا، میں ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے صبری سے وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہی الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت ناگوار گزریں۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ پیارے دوستو، مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ اسی لیے بھول جانے کے بعد یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی
کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے فکر ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف ان کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ سب ان کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں بھی بتا دیا۔ دوستو، اب یہاں آپ کو اصحاب کہف کی تفصیل بتاتے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو ماننے والے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اسی لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ قصہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام تخیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، وہ تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا، وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی، تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل گئے، اور سب کے سب ایک ایک کر کے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ تھلگ تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ان کی جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ دھیرے دھیرے مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، انہوں نے انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کریں۔ ان لوگوں کی اس بات پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی بھی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور زیادہ مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اسی لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور رحمت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین مکہ غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی چند روایات کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔
اللہ پاک انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال کے بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض کے ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اسی لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ پیسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لیں، کسی کی نظروں میں نہ آئیں۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، تکیہ نوس کے آدمی ابھی بھی ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا۔ انہیں سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہیں آیا۔ یہ حیران تھے، پریشان تھے اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اب زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد سے جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچے، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان مانگا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا، یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے ان سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ تکیہ نوس ہے۔ وہ سب ان کی باتیں سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں ان سے سوالات ہوئے۔ انہوں نے تمام حال بیان کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ ان کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ تکیہ نوس کی بادشاہت ختم ہوئے 300 سال یعنی 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اور اب یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال دوستو، کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائے۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر ان کو خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور ان کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ ساتھ تھے،
8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल दोस्तों, उनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे में किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। प्यारे दोस्तों, दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब हम आपको अगली किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लिहाजा आप अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और असहाबे कहफ के वाक़ये से आपने क्या सबक हासिल किया, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।